اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھیوں کو معافی دو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بار بار پڑھیں۔ مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ مرنے کے بعد اے غافل اسلامی بھائی ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے۔ تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار سہی، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گراج میں کھڑی رہ جائے گی، تیری بیش و قیمت لباس صندوق میں درے رہ جائیں گے۔ تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثاء قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بیگانے خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل دیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، اس کے تصور سے بھی کانپ جاتا تھا۔ اب گڑھا کھود کر تجھے منہ مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے۔ تیرے پاس ایک رات کیا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریک قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوئی ہوگی، قبر کھینچ رہی ہوگی، تو چلا رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر و نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے مہیب یعنی ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، کرخت یعنی نہایت ہی سخت لہجے میں اس طرح سوالات کریں گے: من ربک یعنی تیرا رب عز و جل کون ہے، ما دینک یعنی تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی سہنی دل ربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ وہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا کلمہ میں دنیا میں پڑھتا تھا، اپنے آپ کو ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی کہتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کر دیا۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لیکن ہائے
میری بدبختی، میں چند روز دنیا کی زینت میں کھو گیا، فیشن نے میرا ستیہ ناس کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرے یہودیوں یعنی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہی بنایا۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دیں کہ یہ تو میرے دشمنوں والا چہرہ ہے، میرے غلاموں والا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جٹ سے ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب کو 3 طلاقیں دے اور اپنا چہرہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے۔ ہرگز ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وسوسوں کی وجہ نہ بن۔ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا کہ میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے۔ اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا۔ میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ یاد رکھ، یہ شیطان کا کامیاب ترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عاجزی اختیار کر کے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی ہیلا بازیوں میں مت آ اور مان جا۔ خواہ ماں روکے، باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو، کچھ ہی ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ تسلی رکھ، اگر جوڑا لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ضرور ہو جائے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ داڑھی مڈواتے ہی موت۔ کسی نے سگے مدینہ کو کچھ اس طرح کا واقعہ سنایا تھا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی۔ جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے پر مجبور کیا، تو نائی کے پاس جا کر داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا۔ استغفر اللہ۔ اس کا دم نکل گیا اور اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے۔ ماں باپ کیا کام آئے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آ، اللہ عز و جل پر بھروسہ کر کے آج ہی عہد کر لیں کہ اب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گردن تو کٹ سکتی ہے، مگر میری داڑھی اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو اسلامی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے میں داڑھی کی نیت کرتا ہوں، تو وہ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔